बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदाए अबू ज़र फोरम मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान का ज़राए इब्लाग और इजहार राय का वो एक अहम फोरम है जिसमें बिला तफरीक हर कोई जब भी चाहे जो भी चाहे, मसलन अगर कोई अपना नुक्ता एतराज़ मेरी आरा से, मेरी सोच से मुतसादम राय भी रखता हो तो उसके लिए सदाए अबू ज़र फोरम पर उसके लिए दरवाजे खुले हैं। चश्मे माँ रोशन, दिले माशाद। इदारा सदाए अबू ज़र लाहौर पाकिस्तान, मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुहिब्बाने अली व बतूल और मुहिब्बाने आले अबा, मातमदाराने मज़लूम करबला, सबके लिए मातमी अज़ादारों से लेकर अमायदीन ने मिल्लत, वकला, दानिश्वर, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन समेत हर शख्स जब भी चाहे अपनी वो बात, अपनी वो गुफ्तगू जो मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के माबैन जो गलत फहमियाँ और जो मरासम अज़ा यानी कि असलूब हाय अज़ादारी के ख़िलाफ़ जो दाखिली तौर पर ख़तरात लाहक हैं उसकी तामीर और इस्लाह के लिए कोई भी शख्स इस फोरम से अपना नुक्ता एतराज़ और अपनी तजावीज़ और कीमती आरा से कौम को आगाह करना चाहे तो हमारा फोरम उसके लिए हाजिर है। चूँकि सदाए अबू ज़र ही वो आवाज़ है जो हक और सच की बालादस्ती की अक्कास है, और वक्त की ज़रूरत भी ये है कि हम हक बयानी को अपना शार बनाएं। जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों मिंबर से वाबस्ता एक खतीब ने अपने सीने में छुपे हुए उन जज्बात का इजहार किया जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बसने वाले तमाम उसूली और अखबारी नज़रियात के हामिल अफराद के लिए काबिल कबूल था, और हर दो फरीकैन ने उस नौजवान खतीब के उन जज्बात, एहसासात और महसूसात को न सिर्फ अपने जज्बात और अपने कलूब के महसूसात का अक्कास करार दिया, और फिर उनका वो आफाकी पैगाम पाकिस्तान में बसने वाले बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी उर्दू लिखी, बोली, पढ़ी और समझी जाती है वहाँ पर उस नौजवान खतीब की वो बात, वो पैगाम वहाँ तक पहुँचा, और साहिबाने राय ने उनके उस हक बयानी और उनकी उस सच्चाई को कौमी दर्द और कौमी आवाज़ करार देकर उसकी रोशनी में उस पर अमल करने और इस्लाही खतूत पर काम करने के लिए एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लेकिन अलमिया ये है कि ऊंट के गले में घंटी कौन बांधे।
میں یہ سمجھتا ہوں بانیان مجالس ہمیشہ سے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے خطبہ واعظین کے ساتھ باہمی گروہ بندی کا حصہ رہے ہیں. لہذا میری اپنی ایک سوچ ہے کہ اس وقت ہمیں ذاتی پسند ناپسند کی صورتحال سے نکل کر وسیع تر ملکی اور قومی مفاد کی خاطر قومی وقار کی بحالی کے لیے عزائے حسین اور ولایت علی کی تعمیر اور توسیع کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے جزوی نظریاتی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں مشن کاز اور نظریے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی اناؤں کے بتوں کو توڑنا ہوگا. ہمیں اس مشکل صورتحال میں برسر منبر موجود تمام افراد کے بیانیے کو درست کرنے کے لیے ہمیں ان کا محاصرہ اور محاسبہ کرنے کے لیے ذاتی پسند اور ناپسند کے مرض سے نکل کر ہمیں صرف اور صرف خوشنودی معصومین کو عنوان بنا کر ہمیں اس بابت اب سوچنا نہیں بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. آئیے آج پھر سے ان افراد جنہوں نے برسر منبر ہر شخص کے اپنے ہاتھ میں اس کا اپنا عقیدہ ہے اور وہ برسر منبر خوش عقیدگی کی بنیاد پر اپنے آپ کو ولاء و عزا اور حرمت سادات کا مبلغ قرار دے کر وہ توہین سادات بھی کر رہا ہے، وہ توہین رسالت بھی کر رہا ہے، وہ توہین معصومین کا بھی مرتکب ہے. ہمیں اس بابت سوچنا ہے کہ منبر ایک وہ درسگاہ ہے، منبر وہ ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے، منبر اظہار رائے کے لیے دیگر مسالک اور مکاتب فکر کو فکر حسین سے روشناس کرانے کے لیے اور مجالس و محافل میں جو آفاقی پیغام یعنی کہ آل محمد کی تعلیمات ہم 14 صدیوں سے اپنی آئندہ نسلوں کو اور دیگر مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کو اور ان کے مقتدین کو ہم فکر حسین اور آل محمد کی تعلیمات کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف اور مشغول ہیں. ہم نے اس روایت کو اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے کرنا ہے اور ہمیں اس وقت سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور گوگل اور انٹرنیٹ پر جو صورتحال ہے اس کو محسوس کرنا ہے کہ آج سے 4 دہائیاں پہلے جو پرنٹ میڈیا کا دور تھا وہ خبر کی روانی اور خبر کی ترسیلات وہ شدت اور تیزی سے وہ نہیں پھیلتی تھی جو آج آپ ایک کلک کر کے آپ یہاں بیٹھ کر آپ اپنے بند کمرے میں ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک حجرے میں بیٹھ کر آپ دنیا میں اپنا پیغام پھیلا سکتے ہیں. اور منبر حسین علیہ السلام
سے فکر حسین سے جڑا ہوا اگر ہم پیغام عام کرتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم منبر سے بیان ہونے والی چیزوں کے مثبت پہلوؤں پر غور کر سکتے ہیں تو ہمیں منبر سے جہالت پر مبنی بیانیے کے جو منفی اثرات ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ آج جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کو جو مشکلات درپیش ہیں کہ منبر سے جو لوگ اپنے مصنوعی گریے کے لیے، زیادہ گریے کے لیے، لوگوں کو آہو بکا کروانے کے لیے، گریہ کروانے کے لیے اور خود ذاکری کی درجہ بندیوں میں شامل ہونے کے لیے وہ من گھڑت اور جھوٹے مصائب پڑھ کے آل محمد کے گھر کی تہذیب کو فراموش کر کے اپنے معاشرتی رویوں کو نقل کر کے آل محمد کی تہذیب سے مماثلت دے کر آل محمد کی توہین کے پہلو نکالنے والے ان گمراہ اور جاہل خطبہ، واعظین، ذاکرین کی حوصلہ شکنی کے لیے عزاداران امام علی مقام کو اپنا کلیدی اور اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج اگر آپ لوگ خاموش رہے، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر آپ خاموشی اور مصلحتاً آپ نے خاموشی اختیار کی، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ فضائل میں بھی اسی روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جس طرح مصائب میں منفی اور من گھڑت اور حصول گریہ کے لیے، آہوزاری کے لیے جس طرح سے لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جس طرح گزشتہ دنوں ایک ذاکر نے آل محمد پر بہتان باندھا اور پھر یہ ہوا کہ وہ والی خراسان کی دہلیز پر جا کر وہاں پر بھی وہ ان کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جو وہ معافی کے مندرجات ہیں، آپ ان الفاظ پر غور کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے آپ جھوٹ بولیں، میں آپ سے جھوٹ بولوں تو وہ شاید قابل قبول ہو، لیکن معصومین کی بارگاہ میں جا کر ایک شخص ایک ویڈیو بیان جاری کرتا ہے اور اس ویڈیو بیان کے جو مندرجات ہیں میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اس بابت ہمیں کچھ سوچنا ہے کہ ہم آل محمد کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتے۔ ہم اپنی ذات کا محاسبہ اور اصلاح کی غرض سے وہاں پہ حاضر نہیں ہوتے، بلکہ ہم ایک ڈرامہ، ہم ایک ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی ہم ان سے مکاری کرتے ہیں، اور پھر ان کی بارگاہ میں جس نے جب جہاں مکاری کی ہے، دھوکہ دیا ہے، پھر اس کا جو بھیانک اور خوفناک انجام ہے وہ مجھ سے بہتر آپ صاحبان فکر و نظر آگاہ ہیں۔ میں آج پھر آپ سے ملتمس ہوں دست بستہ کہ آپ اپنی سوچ کے زاویے کو بدلیں۔ آپ اگر شیعہ ہیں، آپ کی ماؤں نے اگر اپنی گودیوں میں آپ کو لوریاں دیتے ہوئے آپ کو علی ولی اللہ کی تربیت کی ہے، آپ کو اگر کربلا سے روشناس کرایا ہے، آپ کو اگر کربلا سے آگاہی دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے ماؤں کی گودیوں سے جس طرح حسین بولا
حسین سوچا، حسین لکھا، حسین پڑھا، آپ اسی روایت کو مسلسل کریں، بصورت دیگر ہمارے انجام ناقابل بیان ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔